جو زبان سے ادا نہیں ہوتے انہی لفظوں سے اشک بنتے ہیں۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ آنسوؤں کا کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن ان میں بہہ جانے والے جذبات بہت بھاری ہوتے ہیں۔ ہم بہت مضبوط ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے سامنے آتے ہی آنکھوں سے آنسو اس رفتار سے گرتے ہیں کہ انہیں سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ وہ لمحہ کتنا حسین ہوتا ہے جب تم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگو اور وہ کچھ دیر بعد تمہیں اس چیز سے نواز دے۔ آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، کیونکہ مسکراہٹ تو سب کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ آنسو تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کھو دیتے ہو، آنسو تو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے۔ اللہ جانتا ہے یا وہ شخص کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کی بجائے اندر گرتے ہیں۔ آنسو قرب کا ثبوت ہیں۔ جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ انمول آنسو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے تو وہاں کوئی شخص خوف خدا سے رو رہا تھا، تو جبرائیل نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا، مگر خدا اور آخرت کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جس کو تولا نہ جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ عقل کی لاکھوں دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتیں، مگر دعا میں ندامت کا ایک آنسو ممکن ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے۔